امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تارکین وطن کی امریکا میں موجودگی کو حملہ قرار دے دیا ہے۔ انہوں نے حکومت میں آتے ساتھ ہی ڈیپورٹیشن کا عمل شروع بھی کر دیا ہے اور گوانتانامو بے میں تارکین وطن کے لیے حراستی مرکز کی تعمیر کا حکم بھی دے دیا ہے۔ 2023 میں امریکا کی ٹوٹل آبادی کا 14.3% حصہ تارکین وطن کا تھا۔ امریکا میں دنیا کی سب سے بڑی غیر ملکی آبادی رہتی ہے، تو ایسے ملک میں امیگریشن کا کردار کیا ہے، اور اگر وہاں تارکین وطن ہوتے ہی نہ تو کیا ہوتا؟ بہت سے دوسرے ممالک کی طرح امریکہ بھی عمر رسیدہ افراد میں اضافے جیسے چیلنجز کا سامنا ہے۔ کانگریس کی پیش گوئیوں کے مطابق 2040 میں امریکہ میں شرح اموات شرح پیدائش سے زیادہ ہوگی، اور ایسی صورتحال میں آبادی اضافے کا واحد ذریعہ امیگریشن ہی ہوگی۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ تارکین وطن کی سب سے بڑی ڈیپورٹیشن کا اپنا وعدہ پورا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس سے معیشت پر کیا اثر ہو سکتا ہے؟ بوسٹن یونیورسٹی میں معاشیات کے پروفیسر طارق حسن کہتے ہیں کہ اگر تارکین وطن کو مکمل طور پر امریکہ سے نکال دیا جاتا ہے تو یہ جی ڈی پی پر کیپٹا میں 5 سے 10% کمی کی بات ہو رہی ہے، یعنی ہر شخص کی دولت میں کمی آئے گی، اور آبادی میں کمی کی وجہ سے ٹوٹل جی ڈی پی میں بھی کمی آئے گی، یعنی ہر شخص کی دولت میں کمی آئے گی، اور آبادی میں کمی کی وجہ سے ٹوٹل جی ڈی پی میں بھی کمی آئے گی۔ امیگریشن پر یہ تنقید ہوتی ہے کہ غیر ملکی افراد کم تنخواہ پر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مقامی لوگوں کے لیے ایک تو روزگار کے مواقع کم پڑ جاتے ہیں، اور دوسرا ان کی ماہانہ اجرت میں کمی ہوتی ہے۔ لیکن یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے جائزے سے یہ نتیجہ نکلا کہ مقامی روزگار کے مواقع اور اجرتوں پر امیگریشن کا اثر بنیادی طور پر تقریباً صفر تھا۔ تارکین وطن نے عالمی تکنیکی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے، اور ان میں سے بہت سے ابتدائی طور پر بین الاقوامی طالب علموں کے طور پر امریکہ آئے تھے۔ ایسوسی ایشن آف انٹرنیشنل ایجوکیٹرز کے مطابق 2022 سے 2023 کے تعلیمی سال میں 10 لاکھ سے زائد بین الاقوامی طالب علموں نے امریکی معیشت میں $40 ارب کا حصہ ڈالا، اور ٹیوشن اور رہائش کے اخراجات کے ذریعے 3,68,000 سے زائد ملازمتوں کے مواقع پیدا کیے۔ لیکن ٹیکس کی ادائیگی اور اس سے ہونے والی آمدنی پر اثرات کے بارے میں اے آئی سی کے مطابق 2022 میں تارکین وطن افراد نے تقریباً $580 ارب کا ٹیکس دیا، جو امریکہ میں جمع ہونے والے مجموعی ٹیکس کا چھٹا حصہ ہے۔ کچھ ماہرین کے مطابق امیگریشن کے معاشی اثرات مثبت ہو سکتے ہیں، لیکن اکنامک پالیسی انسٹی ٹیوٹ کی ایک حالیہ ریسرچ میں اس کی مثال دی گئی کہ کم اجرت حاصل کرنے والے تارکین وطن کی ایک بڑی تعداد حکومتی سہولیات کی اہل ہو تو اس سے تھوڑے عرصے کے لیے مالی توازن پر منفی اثرات پڑ سکتا ہے۔ امریکی معیشت میں تارکین وطن کے پازیٹیو کردار کے باوجود جولائی 2024 میں گیلپ سروے میں یہ سامنے آیا کہ 55% امریکی امیگریشن میں کمی دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن کیا امریکہ 5 کروڑ لوگوں کو کھونے کا متحمل ہو سکتا ہے؟ یہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ ہی بتا سکیں گے۔